جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمد للہ لاسٹ لیکچر میں کل کے لیکچر میں ہم نے ہجرت کے بعد جو پہلا سال تھا اس کے جو بھی امپورٹنٹ واقعات تھے وہ سارے ڈسکس کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے بعد پھر پہلے قباء میں مسجد کا تعمیر کرنا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ صحابہ کا جو مواخات ہے وہ قائم کرنا، بھائی چارہ قائم کرنا، اور اس کے بعد ایک بہت اہم جو معاہدہ کیا میثاق مدینہ کہلاتا ہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ہجرت کے دوسرے سال میں جو بہت ہی اہم واقعات پیش آئے، ان کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے۔ اور سب سے پہلے ان میں آتا ہے تحویل قبلہ۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سے وہی بیت المقدس جو شروع سے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کو جو ہے وہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے وہ بار بار دعا کر رہے ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب حکم آئے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تو تھا کہ یہ چینج ہوگا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ تو پھر یہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقریباً ہجرت کے بعد 16 ماہ جو ہے وہ گزرے۔ تو ایک دن اچانک وہی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو جماعت ہو رہی تھی، اور اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل کی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بس پھر ہم آپ کو عطا کر دیں گے ایسا قبلہ ترضاها جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اب حکم دے رہے ہیں باقاعدہ، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو بس پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہوں، فولو وجوہکم، تو پھیر لیں اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ جیسے ہی ظہر کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی اور 2 رکعات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھا چکے تھے، کہ اسی دوران کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ موڑنے کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا کعبہ کی طرف گھما لیا۔ اور یہ وہ مسجد تھی جس کو آج کل آپ نے شاید جو جس کا سفر ہوا ہے، جس کی ٹریولنگ ہوئی ہے، مسجد قبلتین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جنگ بدر سے تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دلی خواہش تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی حکم دے کر کہ اب آپ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف موڑ لیں باقاعدہ۔ اس کے بعد 2 ہجری میں، رمضان 2 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے، جو اسلام کی تاریخ میں، نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ عام ہسٹری میں بھی اس کو بہت ایک ایک عجیب اور عظیم جو ہے وہ واقعہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ رمضان کے شروع میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ اوبویسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف مدینہ آنے کے بعد ہر ہر لحاظ سے جو ہے وہ ڈیفینسو میکینزم اپنائے ہوئے تھے، اور ایک میکینزم اس کا ہوتا ہے انٹیلیجنس کا۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انٹیلیجنس کا انتظام کیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ جو قریش کا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ بیسیکلی، وہ ابو سفیان کی سربراہی میں جو ہے وہ شام سے مکہ آ رہا ہے واپس. ٹھیک ہے. اور اس قافلے میں جو ہے وہ، ظاہری بات ہے کہ وہ تجارت کر کے آ رہے تھے، تجارتی مال تھا ان کے پاس، اور مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جیسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ قریش کا جو کاروان تجارت ہے، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کو قریش مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. اس لیے یہ obviously قریش کا یہ نظریہ تھا، ابھی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنی تھی، اسلام کو بڑھنے چڑھنے سے، پھلنے پھولنے سے روکنا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اپنا میکینزم اور اپنی اسٹریٹجی بنانی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو قریش مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. اس لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان کی معاشی اور اقتصادی حالت کو کمزور کریں. اور اس کا ظاہری بات ہے ایم یا آبجیکٹو یہی تھا کہ قریش جب اکنامکلی اور فائنینشلی ویک ہوں گے تو ان کو جنگ کرنے سے ظاہری بات ہے کہ وہ کترائیں گے مسلمانوں کے ساتھ. اور دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال مسلمان مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، ان کی حالت زار اسی وجہ سے ہوئی تھی نا کہ وہ ہجرت کے وقت اللہ کی راہ میں جو ان کی فضیلت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ وہ ہجرت کے وقت اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے ایون رشتہ داروں کو، اپنا جو یعنی زمینیں تھی اور جو فصلیں تھیں، وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مکہ میں اپنا مال چھوڑ آئے ہیں اس کے بدلے میں اس قافلے کا مال لے لیا جائے. تو چنانچہ اس موقع کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں باقاعدہ تیار ہوئے اور نکلے. اور ایم ابھی ہم نے پس منظر ذہن میں رکھنا ہے کہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ تجارتی قافلے کو جا کے لیں گے اور ان کا راستہ روک کے اور ان سے مال لے کے آئیں گے. تو ابو سفیان کو جو ہے وہ جب اس کی خبر ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ میرے قافلے کی طرف نکل رہے ہیں، اور تو اس نے کیا کیا، اس نے فوری طور پر ایک قاصد کو، ایک سفیر کو مکہ روانہ کر دیا. اور اس نے کہا کہ قریش کو جا کے اطلاع دو کہ تجارتی قافلہ جو ہے obviously اس میں بہت زیادہ مال و اسباب تھا جو پورے اگلے سال کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے پیش رفت کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے استعمال کرنا تھا. تو اس نے کہا کہ قریش کو جا کے اطلاع دو اور کہو کہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کا انتظام فرمائیں. قریش نے جب یہ بات سنی تو ایک 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 جس کو کہتے ہیں ہلچل سی مچ گئی مکہ میں، اور بڑے وہ جوشیلے ہو گئے، جذباتی ہو گئے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں مسلمان. تو اس موقع پر پھر انہوں نے ابو جہل کی قیادت میں مشورہ کیا، اور ابو جہل جو ہے وہ 1,000 کا لشکر تیار کر کے اس طرف مسلمانوں کے لشکر کو آ لینے کے لیے وہ نکل گئے مکہ سے. اب ابو سفیان نے کیا کیا، میں آپ کو اس کا میپ بھی دکھاتا ہوں تاکہ اس سے بہتر اندازہ ہوگا. اب یہ راستہ ہے مدینہ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ راستہ ہے مدینہ کا. میپ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ ہوں. تو یہ مدینہ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ سے مکہ یہ والا راستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور شام ادھر اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو شام سے وہ آ رہا تھا اور اس نے مدینہ کی شاہراہ سے ہو کر گزرنا تھا مکہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کو جب اطلاع ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ میرے اوپر اٹیک کے لیے آئیں گے،
میرے لشکر کے اوپر، تو ابو سفیان نے دو کام کیے۔ ایک یہ کیا کہ مکہ میں اسی راستے سے فوراً جلدی جلدی جو ہے وہ قاصد بھیج دیا کہ ان کو خبر ہو جائے، اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے یہاں سے اپنا راستہ بدل کے وہ ساحل کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، ساحل کے پاس آیا اور یہاں سے جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ساحل کی طرف گئے، ٹھیک ہے، یہاں سے مدینہ سے وہ بجائے ادھر جانے کے یا بجائے ادھر راستہ روکنے کے، جب ان کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا تو وہ ساحل کی طرف گئے، لیکن ان کے پہنچنے تک ابو سفیان جو تھا وہ ادھر سے نکل چکا تھا، اور وہاں سے مکہ سے جو ابو جہل کا قافلہ تھا وہ مدینہ آ رہا تھا، اور مسلمانوں اور ابو جہل کے قافلے کا جو ٹکراؤ ہوا وہ اس مقام پر ہوا جو بدر کا میدان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے، کیا ہوا، ابو جہل کا جو قافلہ تھا وہ 1,000 افراد پر مشتمل پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر کے نکلا تھا۔ تو وہ جیسے ہی مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کا قافلہ پہلے سے موجود ہے اور ابو سفیان کا قافلہ تو نکل چکا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا شوق تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ تو کوئی جنگی تیاری سے تو آئے نہیں تھے، اور عام طور پر جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے اس میں تو اتنے زیادہ وہ ہوتے نہیں ہیں کہ محافظ، کہ ان کے لیے کوئی جنگی تیاری کی جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا شوق تھا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 صحابہ تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 313 مسلمان تھے، اور دو گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور 6 تلواریں تھیں۔ 70 اونٹ تھے، دو گھوڑے تھی، اور 6 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا جنگی قافلے کا یا جنگ کرنے کا، بلکہ اس قافلے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہونا تھا، وہ اس ایم سے نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان کا قافلہ چونکہ جا چکا اور اب جو ہے وہ جنگ سامنے پیش آ گئی، یعنی ابو جہل کا قافلہ، تو اب یہ ایک مسلمانوں کا کڑا امتحان بھی تھا کہ مسلمان یہاں پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور یہ پہلا بڑا امتحان تھا اس مسلمانوں کی جماعت کا ہجرت کے بعد۔ لیکن مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو مورال تھا وہ بہت بلند تھا، اور اسی کی وجہ سے اپنے لیڈر کو دیکھتے ہوئے جو تمام صحابہ تھے انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، بہت ہی عظیم الشان حوصلے کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے میدان میں۔ اور اس طرح سے پھر باقاعدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، صف بندی کی، ہر بندے کی جو ہے وہ اس کے اہلیت کے مطابق ڈیوٹی لگائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے غزوہ بدر میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو عرب کی جنگیں ہوتی تھی نا، تو ان میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے باقاعدہ جو پورے لشکر کی جنگ ہوتی ہے وہ شروع ہونے سے پہلے آ، ایک ایک چیز ہوتی تھی، مبارزہ اس کو کہتے تھے۔ مبارزہ کیا ہوتا تھا کہ وہ چیلنج کرتے تھے کچھ لوگ دونوں لشکروں میں سے یا ایک طرف کے آرمی سے کچھ لوگ نکلتے تھے، اور وہ سامنے والی آرمی کو چیلنج کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا مقابلہ کرے، یعنی فار ایگزامپل ایک بندہ نکلا، اس نے پہلے آ کے چیلنج کیا، تو اس کے سامنے دوسری آرمی سے کوئی نہ کوئی آئے گا، اور وہ دونوں آپس میں لڑیں گے، کوئی ایک مر جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے شروع ہوتی تھی، جوش گرمانے کے لیے دونوں آرمیز کا وہ اس مبارزے سے شروع ہوتی تھی۔ تو غزوہ بدر میں بھی یوں ہی ہوا، کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے 3 لوگ آئے، اتبا، شیبہ اور ولید، ٹھیک ہے، 3 لوگ تھے، اتبا بن ربیعہ، شیبہ اور ولید، ٹھیک ہے، اتبا اور ولید بھائی تھے، اور شیبہ جو تھا وہ اتبا کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کی آرمی کو،
کہ تم میں سے کون ہے اس قابل جو ہمارا سامنا کر سکے، جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ تو مسلمانوں کے لشکر سے فوراً جو ہے نا 3 انصار صحابہ باہر نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب لیکن قریش نے پوچھا، ان 3 افراد نے پوچھا، عتبہ، شیبہ اور ولید نے، کہ تم اپنا پہلے تعارف تو کرواؤ، تم ہمارے سے لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو۔ اب ان کا آپ ایک ایک وہ غرور، اور ایک آپ ان کا وہ دیکھیں تکبر، اپنے خاندان میں بڑائی دیکھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا تعارف تو کرواؤ، تم ہو کون؟ انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا کہ ہم اس طرح مدینہ سے ہیں اور یہ نام ہے ہمارے، تو ان تینوں نے کہا، قریش کے 3 جو چیلنج دینے والے تھے، ان تینوں نے کہا کہ تم ہماری برابری کے نہیں ہو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، جاؤ ہماری برابر کے لوگوں کو لے کے آؤ۔ یعنی ان کی مراد تھی کہ مکہ سے جو گئے ہوئے ہیں قریشی ہیں، یا مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان سے ہمارا مقابلہ کرواؤ۔ پھر اس موقع پر ان کو واپس بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 3 افراد کو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر کہہ رہا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا۔ کس کو؟ حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ منتخب فرمایا کہ تم تینوں جا کے ان کے ساتھ لڑو۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت علی اور حضرت حمزہ، اب ان دونوں کا مبارزہ آپس میں شروع ہوا، ان تینوں کا، تین 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 کا آپس میں۔ تو حضرت علی نے جو ہے وہ جا کر اپنے برابر جو ہے وہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ جو تھے یہ تقریباً توانا تھے، مضبوط تھے، اور حضرت علی جوان تھے۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ لگ بھگ 50-55 ایئرس کے تھے۔ تو ان دونوں نے فوراً ہی اپنے جو ان کا جو مد مقابل تھا، جو ان کا جو حلیف تھا، جو ان کا سامنا کر رہا تھا قریش میں سے مشرک، ان دونوں کو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں وہیں پر تمام کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک بزرگ صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور اور ان کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ اور اسی طرح وہاں سے جو عتبہ کا بھائی تھا، وہ بھی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرح ایک 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 یعنی بڑی ایج کا مرد تھا، اور دونوں کو جنگوں کا تجربہ بھی تھا۔ تو کافی دیر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلاتے رہے، کافی لمبا مقابلہ ہوا، اور حضرت جو عبیدہ بن جراح ہیں، ان کے مد مقابل نے ان کو وار بھی کیا، اور ان کی ٹانگ پہ بہت گہرا زخم بھی آ گیا، ان کی ران پہ۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے جو مد مقابل تھے ان کا کام تمام کر کے عبیدہ بن جراح کی طرف لپکے، اور جو ان کا مد مقابل تھا اس پر حملہ کر کے اس کو جو ہے اس کا بھی کام تمام کیا۔ اور پھر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شدید زخمی تھے اس وقت، ان کو اٹھا کر واپس لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا، اور عبیدہ بن جراح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا کہ بے شک اللہ کی قسم تم شہید ہو۔ تو عبیدہ بن جراح مسکرائے اس تکلیف کے عالم میں، اور کہا کہ بے شک میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح سے پھر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وہاں پہ شہادت ہو گئی۔ اور اس مبارزے کے بعد پھر جو عام طور پر ہوتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آرمیز دونوں جو ہیں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، جس کو گھمسان کی جنگ کہتے ہیں، تو باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں نے بہت شاندار طریقے سے جو ہے وہ کفار کو بچھاڑا، اور ایمان اور حوصلے بلند تھے چونکہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تمہاری مدد فرمائیں گے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کبھی 1,000، کبھی 3,000، کبھی 5,000 فرشتوں کو قطار اندر قطار بھیج کر جو ہے وہ تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اور مختلف روایات میں آتا ہے مشرکین نے بھی
مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ فرشتوں کو اترتے ہوئے، فرشتوں کو لڑتے ہوئے باقاعدہ دیکھا بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ کہ یہ صرف تمہاری دلوں کو اور تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے میں نے سہارا دینے کے لیے کہا ہے، اصل مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اصل حکم میری طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اب کیا کرو جب تمہیں کامیابی مل گئی، مدد مل گئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور اذلہ کا یہاں پہ جو کمزور ہے، اس سے مراد تعداد کے لحاظ سے کم تھے، ٹھیک ہے، ریسورسز کے لحاظ سے، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کمی تھی، لیکن اس کے باوجود اسباب سے بالا نظر ہو کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محض جو ہے وہ مسلمان مشرکین پر غالب آئے۔ اور اس میں پھر مختلف ایونٹس ہوئے، صرف رزلٹ کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، ان ایونٹس کو آگے ہم ون ٹو ون ڈسکس کرتے ہیں، ون بائی ون۔ اس میں جو ہے وہ عظیم الشان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور مشرکین کے 70 لوگ جو تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، وہ اس جنگ میں مارے گئے، تمام ہی تقریباً بڑے سردار جو تھے ابو جہل سمیت اس جنگ میں مارے گئے، اور 70 افراد جو تھے مشرکین وہ قیدی ہوئے۔ مسلمانوں میں 14 جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے، اس میں 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کمال جذبہ اثار اور یعنی جانثاری کا جذبہ دکھایا، اور جتنا بھی جس کے پاس مال ہو سکتا تھا وہ انہوں نے نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت بہت کم عمر تھے، 10-12 سال ان کی عمر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، لیکن وہ رونے لگ گئے کہ میں نے بھی شرکت کرنی ہے جہاد میں، جنگ میں، غزوہ میں نے بھی شرکت کرنی ہے۔ تو جب ان کے اس جذبے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ فرما رہے تھے جنگ کے لیے ابو جہل کے لشکر کو دیکھنے کے بعد، تو انصار میں سے لوگ کھڑے ہوئے، اس میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار تھے قبیلہ خزرج کے، انہوں نے وہ کھڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، اوبویسلی جب آپ کے جو آرمی ہے نا، آرمی کے لوگ جو آپ کے سولجرز ہیں، جب ان کا مورال بلند ہو اور وہ آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں، آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں، تو لیڈر کا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ مورال بلند ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ مزید بلند ہوا، اور رسول اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ ایک 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 مزید پختہ عزم کے ساتھ میدان جنگ میں اپنی فوج کو لے کر بڑھے۔ اس کے بعد پھر یہ سارا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن ایک اہم بات جو یہاں پر بتانے کی ہے کہ جب قریش کا جب مسلمان پہنچے میدان جنگ میں، تو قریش پہلے سے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے بہترین زمین کا انتخاب کر لیا تھا جو ریتلی زمین تھی، اور اس طرح سے جو پانی والا علاقہ تھا وہ بھی ان کے پاس تھا۔ اور مسلمان جب پہنچے تو وہ ایک کچی سی زمین تھی، پاؤں وہاں پہ نہیں جم رہے تھے، اور اسی طرح پانی بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں گزاری، گڑ گڑا کر گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے پکارا اور اس طرح فرمایا کہ اے اللہ، اس سرزمین پر تیرے نام لیوا صرف یہی جماعت ہے، تو بس اگر آج یہ جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا زمین پر، تو ان کی مدد فرما، تو ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش برسا دی، جس سے جو کچی زمین تھی نا، وہ ریتلی زمین جو تھی وہ مسلمانوں کی وہ پختہ ہو گئی، ریت بیٹھ گئی، پاؤں وہاں پر جم گئے، اور ان کی طرف جو پکی زمین تھی کفار کی طرف، اس میں بہت زیادہ کیچڑ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کے پاؤں پہلے سے اکھڑ گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو معجزہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک مٹھی بھر کر جو ریت تھی یا مٹی تھی وہ لی، اور اللہ کے حکم سے وہ دشمن کی طرف پھینکی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، تم نے نہیں وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ مٹی پھینکی تھی جب تم نے پھینکی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گرد کی جو ذرات تھے، ریت کے ذرات تھے، ان کو قریش کی آنکھوں میں جو ہے وہ ڈال دیا، ہر مشرک کی آنکھوں میں وہ ریت کے ذرات چلے گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، اور قریش کے جو پاؤں تھے وہ لڑکھڑا گئے، اور بالآخر مسلمانوں نے ان کو انتہائی عظیم الشان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شکست سے دو چار کیا۔ اور یہ ایک عظیم دن تھا اس لحاظ سے کہ حق اور باطل کی تفریق کر دی گئی، اس میں جو حق پر ڈٹ جانے والے لوگ تھے ان کو اتنی بڑی فتح نصیب ہونا بظاہر اسباب کے نہ ہونے کے باوجود، اور تمام لوگوں کے ان پر ہنسنے کے باوجود، اور لوگوں کا یہ سوچنا کہ یہ تو ایک کمزور سی جماعت ہے، یہ کیا کر پائے گی اتنے بڑے لشکر اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے لشکر کے خلاف۔ لیکن اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے والا دن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی حکمت، اس غزوہ کی حکمت، کہ جب مسلمان ابو سفیان کا قافلہ لینے کے لیے نکلے تھے اور ابو سفیان کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو جہل کے قافلے کے سامنے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دے، حق اور باطل کی لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ حق پر ایک جماعت جب ڈٹ جاتی ہے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لاتی ہے اور اس پر ثابت قدم رہتی ہے، تو پھر چاہے وہ ظاہری اسباب میں کم ہو، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کو ضرور ملتی ہے۔ اب آگے باری آئی جو 70 قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مختلف صحابہ کی مختلف آراء آئیں، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ جو تھے ان کی آراء یہ تھی کہ ان کے ساتھ سختی سے برتا جائے، ان قیدیوں کا یا ان مشرکین کا جرم جو ہے وہ کم نہیں ہے، تو جو بھی قیدی ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں مرد، ان کو ان کی گردنیں اڑائی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہر ایک کو جو جس کا رشتہ دار ہے مسلمانوں میں، فار ایگزامپل کوئی حضرت عمر کا جو ہے چاچا کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا کزن ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، تو وہ اس کے حوالے کیا جائے، اور وہ رشتہ دار خود جو ہے اپنے عزیز کی گردنیں اڑائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی طرح نرمی کی طبیعت والے تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو کیا کیا جائے، ان سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو مسلمانوں کی جماعت کو تقویت ملے گی مالی اسباب کے اعتبار سے، اور دوسرا ہی اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے چل کے ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا جو یہ جو مشورہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہی طے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع دی ہوئی تھی کہ اگر تم نے یہ فیصلہ کیا تو اگلے سال جو ہے تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے یہی فیصلہ کرنا ہے یا یہ والا فیصلہ کرنا ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ تنبیہ ضرور کر دی تھی۔ تو جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تنبیہ نازل فرمائی کہ تم کو یہ جائز نہیں کہ تم قیدیوں کے ساتھ ان مشرکین کے ساتھ نرمی والا معاملہ برتو، قرآن میں باقاعدہ، اور اس کو موافقات عمر بھی رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ موافقات عمر رضی اللہ عنہ سے مراد ہوتا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رائے کے مطابق ہی وہی رائے جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔
تو اللہ تعالیٰ کی چاہت جو تھی وہ یہی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ ان مشرکین کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، لیکن آ، اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی اس کے بعد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس طرح سے ان مشرکین کے ساتھ نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو مالدار نہیں ہوتے تھے مشرکین میں سے، جو قیدی مالدار نہیں تھے، ان کو وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو ہر قیدی جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا سکھائے گا۔ اور ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بھی انہی قیدیوں سے جو ہے وہ لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں میپ، یہ غزوہ بدر کا مقام تھا مدینہ منورہ سے لیفٹ سائڈ پہ مغرب کی جانب، ویسٹرن جو مدینہ منورہ سے کوسٹ ہے، جو ساحل ہے، اس کے پاس پاس آتا ہے بدر کا مقام، میدان بدر۔ اور بدریین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بدریین کو پوری زندگی جو ہے اب وہ جو کچھ کریں ان کو معاف ہے، یعنی یہ ان کی فضیلت میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، دیگر صحابہ سے وہ ان کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ جس نے بھی بدر میں شرکت کی وہ اتنا افضل ہے کہ وہ اب پوری زندگی جو بھی کچھ کرے اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی اتنا افضل کام کر لیا کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ جنگ تھی، جو پہلا معرکہ تھا حق اور باطل کا، اور جس میں خاص طور سے مسلمان انتہائی کمزور تھے، اس وقت اپنے ایمان پر استقامت دکھانا، اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھانا اللہ کی مدد سے ڈیفینیٹلی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جس پر اتنی بڑی فضیلت دی گئی ان بدری صحابہ کو۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان بدری صحابہ کا نام لے کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اس جنگ کا جو ہے میپ ہے باقاعدہ۔ یہ صفیں تھیں مسلمانوں کی، پہلی صف میں تیر انداز ہوتے تھے، دوسری صف میں نیزہ بازی والے، نیزہ جن کے ہوتا تھا، نیزہ جن کے پاس وہ ہوتے تھے نیزہ بردار، اور تیسری صف میں جو ہے وہ تلوار اٹھائے ہوئے افراد ہوتے تھے۔ اس طرح سے صفوں کی ترتیب تھی، اور یہ پہلا جو ہے وہ مبارزہ ہوا، حمزہ جو ہیں وہ عتبہ کے خلاف، عبیدہ شیبہ کے خلاف جو بزرگ تھا، اور ولید عتبہ کا جو بیٹا تھا ولید، وہ حضرت علی کے خلاف۔ یہ دونوں جوان تھے، تقریباً 20-25 سال کے تھے، اور عبیدہ اور شیبہ جو ہے تقریباً 70-70 برس کے، اور یہ 50-55 برس کے تھے، حمزہ اور عتبہ۔ تو یہ جو ہے وہ جنگ کا میپ ہے، اس طرف مکہ کی طرف سے یہاں پہ مشرقین کی صفیں تھی، اور جب ان کو بہت زیادہ شکست کا سامنا ہوا مسلمانوں کی جانب سے، انتہائی گہری چوٹ لگی، تو وہ اس طرف کو واپس بھاگے، اس طرف کو پلٹ گئے مکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے بارے میں یہ والی آیت تو ہم نے پڑھ لی آل عمران کی، سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ابھی پچھلے دنوں جو انڈیا کے خلاف آپریشن ہوا نا، تو وہ اس کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا گیا تھا، تو وہ اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صفن صف بند ہو کے، کأنہم اس طرح صف بند ہوتے ہیں جیسے کہ وہ بنیان مرصوص ہیں، ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بیان فرمائی۔ اس میں ہمیں بہت سارے غزوہ بدر میں جو ہے وہ ہم اگر غور و فکر کریں تو بہت سارے یعنی ہمیں لیسنز جو ہیں پریکٹیکل امپلیکیشنز کے طور پر ملتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند، چونکہ ہم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چند کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی کام کے لیے جو ایک پرپز فل اسٹریٹجی ہے وہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف جو ہے فتح کے لیے یا کامیابی کے لیے یا سکسیس کے لیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے صرف جذبہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، ایک عقل کا استعمال، لاجک کا استعمال، لاجیکلی اپنے پلان کو ڈیوائز کرنا،
और पर्पस को सोचना और उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाना और उसके मुताबिक रिसोर्सेज, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आजकल जैसे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो उसमें या जो भी हमारी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है तो उसमें हम मेजरेबल केपीआईज रखते हैं, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी पर्सन का इंडिविजुअल मामला हो। तो ये यहाँ से निकलती है ये चीज़, और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। इसी तरह इंटेलिजेंस की अहमियत का अंदाज़ा होता है। जिस तरह वसल्लम को हर खबर जो है वो मौके मौके पर मिल रही थी, तो इससे इंटेलिजेंस की अहमियत का अंदाज़ा होता है आज के दौर में भी। जबकि जो इंटेलिजेंस है उसने एक रुख दूसरा इख्तियार कर लिया, लेकिन कोई भी बड़ी मुहिम, कोई भी बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी ड्यू डिलीजेंस करना ज़रूरी है। एक हो गई प्लानिंग और एक ड्यू डिलीजेंस, यानी उसकी उसके उसके अंदर पेश खतरात, जैसे हम आजकल करते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वाला टेस्ट करते हैं। इसी तरह ये चीज़ भी करना ज़रूरी है, फैक्ट चेक करना आपको ज़रूरी है। इसी तरह हमें रिसोर्स लेवरेज का इसमें समझ आती है कि कम वसाइल में अगर इंटेलिजेंस के साथ उन वसाइल की एलोकेशन और यूटिलाइजेशन हो तो बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी मिसालें असरी इतलाक में मैंने लिखी हुई हैं। कुछ एनजीओज होते हैं या अपना फॉर एग्जांपल हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें एक लीन स्ट्रेटजी शुरू से लेके चलें तो वो लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन हो सकती है। इसी तरह लीडर का किरदार, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे फौज का मोराल बुलंद होता है। जितना लीडर जो है वो जज्बाती होकर इमोशनली पुख्ता होता है और वो इनकरेज करता है अपनी फ़ौज को, उससे फ़ौज में एक बहादुरी और एक डट कर लड़ने का और मुकाबला करने का, काम करने का जज्बा मज़ीद पुख्ता होता है। तो ये कुछ असबाग थे। ओवरऑल अगर हम देखें इसको तो गज़वा बदर जो है वो हमें अक़ल, हिकमत और अखलाकी बुनियाद पर मबनी जो है वो अमल के ज़रिए फ़तह हासिल करने का जो है वो ये सिखाती है। और सबसे बढ़कर इसमें जो चीज़ है कि अल्लाह ताला की मदद